والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ آج غریب نواز کی فاتحہ میں شریک ہونے کا موقع نصیب ہو گیا ہے. بس آپ اتنی بات یاد رکھ لیجئے کہ آج ہم یہاں جتنے مسلمان ہیں یہ سارے مسلمان غریب نواز کے صدقے میں ہیں. یہ غریب نواز کا صدقہ ہے. دیکھیے اس دھرتی پہ کلمہ تو بہت پڑھا گیا
بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھایا، کسی نے 25 کو کلمہ پڑھایا، کسی مولوی صاحب نے، کسی مفتی صاحب نے، کسی اللہ والے نے، کسی بزرگ نے، کسی صالح نے، کسی متقی نے 50 کو کلمہ پڑھایا، کسی نے 100 کو کلمہ پڑھایا، کسی نے 200 کو کلمہ پڑھایا، کسی نے 2000 کو کلمہ پڑھایا. لیکن اللہ رب العزت نے اس دھرتی پر ایک ایسی ذات اقدس کو پیدا کیا جس نے جب کلمہ پڑھانا شروع کیا تو 25-50 کو نہیں، 40-100 کو نہیں، 1000-2000 کو نہیں، ارے اس کلمہ پڑھانے والے نے جب کلمہ پڑھانا شروع کیا تو خدا کی قسم اس نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. اور وہ پڑھانے والا کوئی اور نہیں، ہمارا راجہ مہاراجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ ہے. اللہ نے جن کو یہ شان سے نوازا ہے کہ آج ہندوستان میں جتنے مسلمان نظر آتے ہیں یہ غریب نواز کا صدقہ ہے، پاکستان میں جتنے مسلمان نظر آتے ہیں یہ غریب نواز کا صدقہ ہے، بنگلہ دیش میں جتنے مسلمان نظر آتے ہیں یہ غریب نواز کا صدقہ ہے. ارے میرے بھائیوں، یہ صرف بات یہیں تک قید ہو کر نہیں رہتی، نیپال چل کر دیکھو، انڈونیشیا چل کر دیکھو، بھوٹان چل کر دیکھو، یہ جو مسلمان آپ کو نظر آتے ہیں ایشیا کی دھرتی پر یہ غریب نواز کا صدقہ ہے، یہ غریب نواز نے کلمہ پڑھایا ہے. میرے پیارے بھائی، آج دنیا ہم سے پوچھتی ہے اولیاء اللہ کو کیوں مانتے ہو، درگاہ کو کیوں جانتے ہو، درگاہ کو کیوں جاتے ہو، ولیوں سے کیا ملتا ہے؟ ابے حولے ابھی کیا ہونا تیرے؟ تو جو کلمہ پڑھ رہا یہ ولیوں کا صدقہ ہے، تو جو مسلمان کہلا رہا یہ ولیوں کا صدقہ ہے. تو جو مسلمان کے گھر میں، باپ کے گھر میں پیدا ہوا، تیرے پیدا ہوتے ہی تیرے باپ نے سیدھے کان میں اذان دی، تیرے باپ نے تیرے بائیں کان میں اقامت دی، یہ اولیاء اللہ کا صدقہ ہے. تو بڑا ہو کر داڑھی چھوڑ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، سن یہ کسی مولوی کا کمال نہیں، یہ اجمیر والے غریب نواز کا کمال ہے. کیا ٹھنڈے لوگا ملے رہے بھائی، اتنے ٹھنڈے سڑک ہو تو نہیں اگر نعرے والے لگانا تو اس کو بھی لگا. میں بھی ذرا جب سے دیکھ رہی تم ٹھس کے لے رہا تھوڑا پانی پیتا ہوں، اس کو بھی کرتا ہوں ذرا بیچ میں نعرہ اور آئیے اپنا کو شروع ہو جاؤ، ذرا بیچ میں لگاتے رہو، ذرا معلوم ہونا آپ لوگ زندہ قوم ہیں، سن رہے ہیں. تو پیارے بزرگوں کو لوگ پوچھتے ہیں کیا ملا ولیوں سے، کیا ملا ولیوں سے، پورا چل رہا ہے یہ مارکیٹ میں، کیا دیتے ہیں اولیاء اللہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، مردہ ہو گئے، نعوذ باللہ من ذلک. ابے ظالموں، آج ذرا ایک بات آپ لوگ نہیں بول رہے، بازو والوں کو بول رہے. ابے ظالموں، ذرا آج ایک بات غور کر کے دیکھو، ہندوستان میں ہم رہ رہے ہیں، نہ ہمارے پاس معاشی اعتبار سے کوئی ہمارا ایک مقام، نہ علمی اعتبار سے آج ہمارا کوئی مقام رہا، نہ ہمارا تہذیبی اعتبار سے کوئی مقام رہا، تمدنی اعتبار سے ہمارا کوئی مقام اب باقی نہ رہا. ہر اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، کلچرل کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم کو جو ہے کمزور کر دیا گیا. لیکن پھر بھی اس کے باوجود آج ہندوستان میں مسلمان ایسے سینہ تان کے جی رہا ہے. جی رہا نہیں جی رہا؟ میاں بھائی ایسا ہے آدمی. کیا وجہ ہے بھائی؟ جبکہ آپ کے پاس آپ چن کے دیکھیں تو پورے جھارکھنڈ کے اندر آپ کو ایک صحیح مسلمان رہنما نہیں ملے گا، ایک صحیح لیڈر آپ کو نہیں ملے گا، پوری قوم کو لے کے چلنے والا ایک مسلمانوں کا امیر نہیں ملے گا، پوری قوم کی رہبری کرنے والا ایک مسلمانوں کا رہبر نہیں ملے گا. لیکن پھر بھی اس کے باوجود جھارکھنڈ کا مسلمان سکون سے جی رہا ہے، تلنگانہ کا مسلمان سکون سے جی رہا ہے، مہاراشٹر کا مسلمان سکون سے جی رہا ہے. نہ کوئی رہبری ہے، نہ کوئی ہدایت بتانے والا ہے، نہ کوئی رہنما ہے، نہ کوئی ہادی ہے، مگر غور کرو پھر بھی مسلمان اس دھرتی پر بڑے شان سے جی رہا ہے. بات کیا ہے تو جواب ملا، اے ہندوستان کا مسلمان تو جی نہیں رہا ہے، غریب نواز کے صدقے میں تجھے جلائے جا رہا. تو یہ نہ سمجھ کے تو تنہا ہے، تیرا راجہ، تیرا مہاراجہ غریب نواز تیری رہبری کر رہا ہے.
غریب نواز کا فیضان تیرے ساتھ چل رہا ہے، غریب نواز کا فیضان تیرے اوپر سایہ بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہزاروں لوگ آئے چاہتے تھے کہ مسلمان کو مٹایا جائے، خدا کی قسم مسلمان کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں مٹایا جا سکتا؟ کیونکہ مسلمانوں کی رہبری کے لیے، ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، تحفظ کے لیے، بچانے کے لیے اللہ نے غریب نواز کو سایہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ آج جی رہے ہو، صدقہ غریب نواز کا ہے۔ آج مسلمانیت باقی ہے، صدقہ غریب نواز کا ہے۔ آج اسلام پر بڑے بڑے کام کے ساتھ چل رہے ہو، صدقہ غریب نواز کا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ روحانی فیضان ہے، یہ روحانی فیضان ہے۔ ورنہ آپ ہر طرف پلٹ کر دیکھ لیجئے، پارلیمنٹ میں دیکھ لیجئے، مسلمان ایم پیز کی تعداد بڑھتی نہیں ہے، کم ہوتی جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے۔ آپ اسمبلی میں دیکھ لیجئے، مسلمان ایم ایل ایز کی تعداد بڑھتی نہیں ہے، کم ہوتی جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے۔ پھر بھی مسلمان بحمد اللہ تعالی، مسلمان ہندوستان میں بڑے عزت سے جی رہا ہے، بڑی شان سے جی رہا ہے، بڑے عزت کے ساتھ جی رہا ہے، حالات کا سامنا بھی کر رہا ہے، حالات کا مقابلہ بھی کر رہا ہے۔ تو خدا کی قسم یہ غریب نواز کا صدقہ ہے، یہ غریب نواز کا فیضان ہے، یہ غریب نواز کی عنایت ہے، یہ غریب نواز کی نوازش ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں ولیوں سے کیا ملتا ہے؟ ارے آج جو تو مسلمان نام لے رہا ہے، یہ صدقہ غریب نواز کا ہے۔ جو تیری مسجدوں سے اذانیں بلند ہو رہی ہے، یہ فیضان غریب نواز کا ہے۔ جو تو آج مسجدوں میں کھڑے ہو کر بانگے دہل قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ فیضان غریب نواز کا ہے۔ جو تو آج داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ پورے ہندوستان کی سیر کر رہا ہے، یہ صدقہ غریب نواز کا ہے۔ جو تو آج اپنے نام کے ساتھ محمد لکھ کر، احمد لکھ کر، اپنے بزرگوں کی شناخت لکھ کر پھر رہا ہے، یہ صدقہ غریب نواز۔ ورنہ ہماری کیا اوقات میرے بھائی، آپ دوسرے کنٹریز کا آپ دورہ نہیں کرتے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ دوسرے ممالک میں آپ چلے جائیں گے تو حالات کچھ اور ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں بحمد اللہ تعالی ہندوستان کا مسلمان دوسرے ممالک کے مسلمان کی بنسبت کروڑ درجے بہتر حالات میں زندگی گزار رہا ہے، کروڑ درجے بہتر حالات میں، کروڑ درجے بہتر حالات میں زندگی گزار رہا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب پیارے بزرگ اور دوستو، ذرا غور کیجئے گا، یہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اس میں سے جتنے سید ہیں، حسنی حسینی سادات ہیں، جتنے صدیقی ہیں، جتنے فاروقی ہیں، جتنے علوی ہیں، یہ سارے کے سارے نبی کے دور کے مسلمان ہیں۔ کس دور کے مسلمان ہیں؟ صدیقی ان کو کہا جاتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کی اولاد ہو تو مطلب ان کو اسلام نبی کے دور میں مل گیا۔ جو حسنی حسینی سادات ہیں، یہ تو نبی کے گھر والے ہیں، ان کو اسلام نبی کے دور میں مل گیا، نبی کے صدقے میں مل گیا۔ یہ جتنے عثمانی ہیں، فاروقی ہیں، علوی ہیں، جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے علاوہ مولا علی کی دیگر ازواج کی اولاد ہیں، وہ علوی سید کہلاتی ہیں، ان کو اسلام نبی کے دور سے ملا ہوا ہے۔ لیکن اب کان کھول کر سنو، بڑی جامع بات عرض کر رہا ہوں، آپ سنیوں سے زیادہ بازو والوں کو یہ بات سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جتنے شیخ ہیں، جتنے محمد ہیں، جتنے عبدل ہیں، جتنے مرزا ہیں، جتنے بیگ ہیں، جتنے خان ہیں، جتنے پٹھان ہیں، یہ سب کان کھول کر سن لیں، ہم نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارے باپ دادا نے صحابہ کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا، ہمارے باپ دادا کربلا والوں کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھے، ہمارے باپ دادا 12 امام سے مل کر کلمہ نہیں پڑھے۔ ہم جتنے شیخ ہیں، جتنے محمد ہیں، جتنے عبدل ہیں، جتنے بیگ ہیں، جتنے مرزا ہیں، جتنے خان ہیں، جتنے پٹھان ہیں، کان کھول کر سن لے، ہم غریب نواز کے صدقے میں مسلمان بنے ہیں۔ ہمارے باپ داداؤں کو کسی کو غریب نواز نے کلمہ پڑھایا تو کسی کو بختیار تقی نے کلمہ پڑھایا، کسی کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے کلمہ پڑھایا تو کسی کو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے کلمہ پڑھایا، کسی کو بندہ نواز نے کلمہ پڑھایا تو
پھر کسی کو کسی اور بزرگ نے کلمہ پڑھایا۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ ہمارے اندر جو اسلام چلا رہا ہے یہ کسی مدرسے سے ملا ہوا اسلام نہیں ہے، یہ کسی مکتب سے ملا ہوا اسلام نہیں ہے، یہ کسی دارالعلوم سے ملا ہوا اسلام نہیں ہے۔ آج ہمارے اندر جو اسلام ہے یہ اسلام خانخواہوں سے ملا ہے، اور یہ خانخواہ بنانے والی ذات کا نام سرکار معین الدین چشتی حسن سنجری غریب نواز ہے۔ غریب نواز کے صدقے میں مسلمان بنے بھائی، جن کے صدقے میں باپ دادا کلمہ پڑھے، آج اولاد ان کے بارے میں پوچھ رہی درگاہ کو جانا کہاں ہے، غریب نواز کا نے چادر بھیجنا کہاں ہے، غریب نواز کے پاس جو ہے جا کے بیٹھ کے ذکر کرنا کہاں ہے۔ ابے ظالموں، اسلام کو سمجھ جاؤ گے تو خدا کی قسم غریب نواز خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ آج میرے غریب نواز کا سکہ نہ صرف ہندوستان پر بلکہ بر اعظم پر میرے غریب نواز کا سکہ جمع ہوا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، اجمیر میں رہ کر میرے غریب نواز کی حکومت اور ان کا راج دیکھیے۔ امریکہ سے غریب نواز کے لیے چادر آ رہی ہے، افریقہ سے غریب نواز کے لیے چادر آ رہی ہے، پاکستان سے غریب نواز کی مزار کے لیے چادر آ رہی ہے، بنگلہ دیش سے غریب نواز کی مزار کے لیے چادر آ رہی ہے۔ ہندوستان کا ہر چیف منسٹر اپنی طرف سے عقیدت میں غریب نواز کو چادر پیش کر رہا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کی طرف سے آپ اگر نہیں ہو تو پہلے جو ہے غریب نواز کی بارگاہ میں ہندوستان کے غریب نواز کی طرف سے جو ہے چادر پیش کی جاتی تھی، صدر جمہوریہ کی طرف سے چادر پیش کی جاتی ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، بتائیے ذرا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا چل رہا ہے؟ ارے کوئی بتاؤ، تم اپنے لیے جو ہے ایک چیز مانگ کر تو دکھاؤ۔ تم مانگنے جاؤ تو بینک والا تمہیں لون دینے تیار نہیں ہے، تم مانگنے جاؤ تو محکمے والا تمہارے لیے کوئی بل پاس کرنے تیار نہیں ہے، مگر میرا غریب نواز مزار کے اندر لیٹا ہے، مگر دنیا کے ہر خطے سے مزار پاک پر چادر پیش کی جا رہی ہے۔ تو غریب نواز نے بتا دیا کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہم دنیا میں اگرچہ کہ تمہاری آنکھوں کو نظر نہیں آتے، مگر آج بھی دلوں پہ ہمارا راج جاری ہے، آج بھی دلوں پر ہمارا سکہ بولتا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، ذرا غور کیجئے گا۔ اب ذرا چلتے ہیں ایک لطیف بحث کی طرف، قرآن شریف کے حوالے سے ایک عظیم ایک لطیف بحث جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے، ایک عظیم واقعہ، ایک عظیم کارنامہ، ایک عظیم پاور، ولی کی عظیم قوت، ولی کا مقام، ولی کا مرتبہ، ولی کا رتبہ، ولی کا درجہ، ولی کی عظمت، ولی کی شان، ولی کی رفعت جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ خدا کی قسم، یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں ہم سب مل کر بھی اگر بیان کرنا چاہیں وہ مقام و عظمت اولیاء اللہ کی نہیں بتا سکتے جو مقام و رفعت اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ وہ آپ کو ذرا سمجھا دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ حضرت غریب نواز آج بھی ہمارے مددگار ہیں، آج بھی غریب نواز ہماری سنتے ہیں، آج بھی غریب نواز غلاموں کی مدد کرتے ہیں، غلاموں کے اوپر اپنا سایہ فرمائے ہوئے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں پیارے بزرگوں اور دوستو۔ دیکھیے ماحول کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار، کس کا ذرا بولیے؟ ارے کیا ٹھنڈے لوگ ملے رہے، ذرا زور سے بولو رہے بھائی، بولو بھائی۔ وہ بیچ والا تھا پھول کے دیکھ رہا ہے، کیا تو بھی قصہ ہے بھائی؟ بازو والی پارٹی کا ہے گا، پہلے گولیاں چل رہی ہیں، ڈر ڈر کے جینا پڑ رہا، سکون سے تو ہے نا؟ ہاں اچھا، پھول کے دیکھ رہا ہے، کیا حیبت ہو رہی ہے، محبت سے سنو۔ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام، کون؟ واہ شاباش، تھوڑی تھوڑی دیر کو جو ہے انجیکشن دیتے رہنا پڑتا، اب سمجھ گیا میں، دیتے رہتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر، نو پرابلم۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ملاقات کے لیے حضرت بلقیس تشریف لا رہی تھی۔ کون؟ حضرت بلقیس۔ حضرت بلقیس تشریف لا رہی تھی، یہ ملکہ سبا تھی۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا پر تھی. ملکہ سبا حضرت بلقیس کو حضرت سلیمان نے کلمے کی دعوت دی تھی، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں ضرور اسلام قبول کروں گی، آپ مجھے کوئی ایسی چیز دکھا دیں جس کو دیکھ کر میرا دل مان جائے کہ واقعی اسلام حق ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا، حضرت بلقیس کو اپنے دربار میں بلایا، آپ تشریف لائیے. تو حضرت بلقیس اپنے دربار سے نکلی، حضرت سلیمان کے پاس آنے لگی. اب آپ اندازہ کیجئے، حضرت بلقیس اپنے دربار سے نکل کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے 2 مہینے کا وقت لگا. میں اس لیے آپ کو توجہ کا طالب ہوں کیونکہ یہ ایک علمی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے. آپ اگر یہ بات سمجھ گئے تو خدا کی قسم پوری دنیا سے آپ لڑ لے سکتے. آپ کو ولی کا مقام، مرتبہ، عظمت، کرامت، پاور سب کو سمجھ میں آ جاتا. تھوڑی دیر آپ مجھے دیجئے، 10 منٹ میں انشاءاللہ پوری بات آپ کے ذہن میں اتار دیں. تو حضرت بلقیس کو آنے کے لیے کتنے مہینے کا وقت لگا؟ شاباش، ویری گڈ، بہت اچھے لوگوں میں لے آ جائے. 2 مہینے کا وقت لگا. کیونکہ اس زمانے میں کوئی ایروپلین نہیں تھا، کوئی ٹرین نہیں تھی، کوئی کار نہیں تھی، کوئی اسکوٹر نہیں تھی، بائک نہیں تھی. وہ زمانے کی جو تیز رفتار سواری تھی وہ گھوڑا تھا. گھوڑا کچھ دیر گھوڑے پر، کچھ دیر اونٹ پر، کچھ ایسے کچھ ویسے بیٹھ کے، کچھ پیدل چلتے کرتے آپ تشریف لائی. 2 مہینے کا وقت لگا. حضرت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں داخل ہونے والی ہیں. بالکل یوں سمجھیے وہ جو خواتین کا ڈیرا ہے بس اتنی دور ہے حضرت بلقیس، اور یہاں حضرت سلیمان کا دربار ہے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں حضرت بلقیس میرے دربار میں آنے والی ہیں، ان کے آنے سے پہلے ان کا تخت جو ان کے دربار میں رکھا ہوا ہے وہ تخت مجھے یہاں لا کر کون دے سکتا ہے؟ 2 مہینے کی دوری پر ہے تخت. حضرت بلقیس یوں سمجھ لیجئے مثال کے طور پر 5 منٹ میں دربار میں آنے والی ہیں. 5 منٹ کے اندر حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں مجھے وہ تخت چاہیے جو 2 مہینے کی دوری پر رکھا ہوا ہے. جانا، تخت لے کے واپس آنا. آپ اندازہ کریے، تیز رفتار گھوڑا صبح شام صبح شام صبح شام صبح شام چلائے بغیر رکائے گے تو جائیں گے 1 مہینے میں، آئیں گے 1 مہینے میں. 2 مہینے لگ جائیں گے جا کر آنے. کیونکہ یوں سمجھ لیجئے جھارکھنڈ میں حضرت سلیمان کا دربار ہے تو تخت لانا ہے آپ کو حیدرآباد سے، اور کوئی تیز رفتار سواری نہیں ہے، گھوڑے پہ جانا ہے، تخت لے کے آنا ہے. اس زمانے کی سواری کے اعتبار سے صرف گھوڑا ہے، اور تخت کوئی چائنا بازار کا پلاسٹک کا تخت نہیں ہے. تخت یاقوت و زمرود کا بنا ہوا ہے، وزندار پتھر کا بنا ہوا تخت، اور اس تخت کے اندر ہیرے جواہرات بھی لگے ہوئے. حضرت سلیمان پوچھ رہے ہے کوئی جو حضرت بلقیس کے دربار میں آنے سے پہلے لا کر دے دے. ایک جن کھڑا ہوا، جن کہنے لگا حضور آپ مجھے اجازت دیجئے میں وہ تخت آپ کو لا کر دوں گا. حضرت سلیمان نے پوچھا کتنی دیر میں لا کر دو گے؟ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن میں درج کر رہا ہے. قال عفریت من الجن یاتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. جن کہنے لگا اللہ کے پیغمبر آپ مجھے اجازت دو. اور وہ جن بولے تو کوئی ایسا چوہے کے جیسا نہیں تھا، عفریت بڑی بڑی آنکھ والا، موٹا تازہ لہیم شہیم ہٹا کٹا کھڑا ہو گیا. بولا اللہ کے پیغمبر آپ مجھے اجازت دو، آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے لا کے دے دوں گا. آپ سمجھ میں آئی جن کی قوت کتنی رہی تھی؟
یہاں لوگ بولتے دیکھو ارے یوں ٹیڑے ٹیڑے حرکتیں کرتے کیا ہوا؟ جن آ گیا آنکھ پہ. ابے حولے جن ایسا نہیں آتا. جن آیا تو نے ٹیڑے ٹیڑے حرکتیں نہیں کرتا. جھاڑ کو پکڑ کے ہلایا تو جھاڑ اکھڑ جاتا. نہیں یہی بات سمجھ آئی؟ ہاں سبحان اللہ. جن آیا تو جھاڑ کو پکڑ کے اٹھا, الماری کو ڈھکلا تو الماری وہاں گرتی جلسے کے باہر جا. کیا ہوا؟ شیام کو جن آ گیا. کسی کو ایک بھیری مارا, پورے 7 آسمان دکھتے اس کو. کیا ہوا؟ بولے جن آ گیا. اس کو بولتے یہاں پہ کچھ بھی نہیں, کیا بھی نہیں, ذرا یوں ٹیڑے حرکتیں کرے. ایک عامل صاحب کرنے لگ جا رہے. عامل صاحب کیا ہوا؟ جن آیا. عامل صاحب پیسہ اترتا 2100 روپے میں اترتا. کتنے میں؟ اب انہیں کیا کرا؟ بولے رائٹ I am ready for pay to 2100 rupees. میں 2100 روپے دینے کے لیے تیار ہوں, اگر جن آپ اتاریں گے. کیسا؟ بولے 3 لیمبو لاؤ. 3 روپے میں 1 لیمبو. بس عامل ذرا دیڑھ اشارہ تو 7 لیمبو لاؤ. 21 روپے. 7 لیمبو کے 21. یوں پھرا رہا کاٹ رہا, یوں پھرا رہا کاٹ رہا, ڈال رہا. کیا ہوا؟ اتر گیا جن. ابے حولے 7 لیمبو سے سالن نہیں اترتا, جن کہاں سے اترتا رے؟ یہ جو بھامتے باتیں, جن ایسا نہیں اترتا. جن کو اتارنے کی ترکیب میں آپ کو بتا دوں. اب ذرا سنو. جن کہنے لگا آپ مجھے اجازت دو, قبل ان تقوم من مقامک, آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے میں وہ لے آ کر آپ کو دے دوں گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے کیا کہا؟ جگہ پہ اٹھنے سے پہلے. بولے تو ایسا اٹھنے سے پہلے مطلب نہیں ہے. حضرت سلیمان اپنے دربار میں جب صبح بیٹھ جاتے تھے تو شام میں اٹھتے تھے, عصر کی نماز کے وقت اٹھتے تھے. تو حضرت سلیمان سے کہا عصر کا وقت جب شام کی نماز کا وقت ہوگا اس سے پہلے لا کر دوں گا. تو حضرت سلیمان نے کہا ہم آپ کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتے کیونکہ ابھی وہ داخل ہونے والی ہے. تم 2 سے 4 گھنٹے کی بات کر رہے ہو, ہم کو ان کے آنے سے پہلے چاہیے. کہا تم بیٹھ جاؤ. جن کو بٹھا دیا. اب اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب. رب کہہ رہا اب وہ کھڑا ہوا جس کے سینے کو ہم نے کتاب کے علم سے منور و روشن کر دیا. وہ کوئی اور اللہ کا ولی تھا. سبحان اللہ. اور ان کا نام آصف بن برخیہ. وہ کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے اجازت دے, میں وہ تخت لا کر دوں گا. بولے اچھا لا کر دو گے؟ 2 مہینے کی مسافت کی دوری پر تخت. تھوڑا امیجن کرو اے جھارکھنڈ والو, حیدرآباد میں تخت رکھا ہوا ہے, تقریباً 900 میل کی دوری ہے. یوں سمجھ لو کہ تقریباً 1400 کلومیٹر دور تخت رکھا ہوا ہے. 1400 کلومیٹر دور سے وہ تخت جانا بھی ہے, تخت کو اٹھا کر لانا بھی ہے. تخت پتھر کا ہے, ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں. اللہ کا ولی کھڑا ہوا, کھڑے ہو کر کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے اجازت دو, میں وہ تخت لا کر دوں گا. پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ ارے ولی نے کیا کہا؟ رب قرآن میں فرما رہا ہے انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک. کہا اے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے اجازت دو, آپ کے پلک چھپکنے تک وہ تخت لا کر دے. سبحان اللہ. اور ذرا زور سے, اور ذرا زور سے. پورے کرامتوں کا وہابی انکار کر سکتا. یہ کرامت اللہ بیان کر رہا ہے, انکار کرا تو وہابی نہیں رہتا, کافر ہو جاتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ کافر ہو جاتے اگر اس کرامت کا انکار کرے تو.
اللہ کا ولی کہہ رہا ہے 900 میل تقریباً 1400 کلومیٹر کی دوری پر تخت رکھا ہوا ہے. اللہ کا ولی کہہ رہا ہے آپ اجازت دو آپ کے پلک چھپکنے تک لا کر دے دوں. میں ایک دن سوچا یہ پلک چھپکنے کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ سبحان اللہ. یوں کر ارے مولا نہیں گھنٹے نہیں لگتے اس کو, منٹ لگتا نہیں, منٹ بھی نہیں لگتا, سیکنڈ لگتا نہیں. غور کریں گے بلکہ سامنے ایسا گھڑی رکھے پلک چھپکا تو گھڑی چلی دکھ رہی. تو پھر میں کیا کیا, انٹرنیٹ پہ سرچ کیا. انسان جو نارملی دیکھو بیٹھے بیٹھے پلکا مار رہے دیکھو آپ لوگ, یہ پلک انسان کتنی دیر میں چھپکتا. جب میں انٹرنیٹ پہ سرچ کیا تو پتا چلا نارملی جو پلک جھپکی جاتی ہے فطرت کے مطابق, قدرت کے مطابق 1 سیکنڈ میں 5 مرتبہ پلک چھپکتے. 1 سیکنڈ میں 5 مرتبہ پلک چھپکتے. کتنے زمانے سے پلک چھپک رہے معلوم ہی نہیں تھا, آج معلوم ہوگا. دیکھا 1 سیکنڈ میں 5 مرتبہ پلک چھپکتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی تیز تیز پلک چھپکنا چاہے, تیز پلک چھپکنا چاہ رہا تو 1 سیکنڈ میں 18 سے 20 مرتبہ پلک چھپکتا. 1 سیکنڈ. اور اللہ کا ولی کہہ رہا ہے 1 سیکنڈ بھی مجھے نہیں چاہیے, آپ مجھے اجازت دو سیکنڈ کے 20ویں حصے میں جاؤں گا بھی وہ تخت اٹھا کے لا کے سامنے رکھ دوں گا. کیا شان ہے ولی کی, اللہ اللہ, کیا کرامت ہے ولی کی, اللہ اکبر. یہ قرآن ہے, قرآن. کوئی لال کتاب ہری کتاب کے باتیں نہیں ہوتے, بازو والا صحیح حدیث ہے. ابے چچورے قرآن ہے یہ. سیکنڈ کے 20ویں حصے میں آپ کو وہ تخت لا کر دے دوں. اچھا ایسا نہیں ہے حضرت سلیمان پوچھے, حضرت آصف بن برقیہ بول دیے ہاں ماشاءاللہ, اچھا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ایسا نہیں ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اجازت ہے. سبحان اللہ, اجازت ہے. سبحان اللہ. اب رب کیا کہتا ہے قرآن دیکھیے, رب فرما رہا ہے فَلَمَّا حضرت سلیمان نے کہا جاؤ لے آؤ, جاؤ تخت لے آؤ. ابھی حضرت سلیمان ایسے پلک جھپکے, ایسا پلک جھپکے, جھپکی پلک کھولے, آنکھ کھولے, رآہ مستقرا عندہ, حضرت سلیمان نے تخت کو اپنی بغل میں پایا. سبحان اللہ. کیسا ہوا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے سوچو. پلک چھپکنے تک حیدرآباد کو جانا, تخت اٹھا کے لانا, سامنے رکھ دینا. کیسا ہوا ہوگا, کیسا گئے ہوں گے, کیسا اٹھائیں گے, کیسا لائے ہوں گے. 1 سیکنڈ کے 20ویں حصے میں یہ کام ہو گیا. کیسا ہوا ہوگا سمجھ نہیں آ رہا, نہیں آ رہا. جو سمجھ میں نہیں آتا نا اس کچھ کرامت بولتے. جو سمجھ گئے وہ کرامت نہیں ہے, جو سمجھ گئے وہ کرامت بولتے ہی اس کو جس کو عقل میں داخلی چنے ہوتی. میرے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں میں پوری کائنات کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ. بازو والا پریشان کیسا دیکھتے بھائی, ابے ہولے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, نہیں آ رہا, اس کچھ کرامت نہیں. غریب نواز سرکار کیا کرے, ایک ایسا لوٹا ڈبائے اور پورا انا ساگر اس میں لے لیے, پورا انا ساگر لوٹے میں لے لیے. ایک مرتبہ انا ساگر کے پاس جاؤ, آپ کے اجمیر کو گئے تو انا ساگر کو بھی جانا, آپ جا کے انا ساگر کے سامنے ٹھہرنا. اتنا بڑا تالاب ایک لوٹے میں کیسا آیا ہوگا, کیسا آگا. بازو بیگم رہتی, بیگم پوچھنا بیگم حضرت کہتے ہیں یہ پورا تالاب ایک لوٹے میں لے لیا کرتے ہیں. بیگم بھاؤ جی کیسا کرے, بیگم سمجھ میں آ رہا, نہیں سمجھ میں آ رہا. اتنا بڑا تالاب ایک لوٹے میں کیسا آتا, سمجھ میں نہیں آ رہا, نہیں آ رہا. تو
بیگم کو بولنا اس کچھ کرامت بولنا، جو سمجھ میں آ جائے وہ کرامت۔ انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، کرنے والی ذات نبی معظم کی ذات ہے۔ کیسا کرے ہوں گے؟ انگلی کا اشارہ کرے تو میں کہہ رہا تو پردہ اس لیے پھٹ رہا ہے اوپر کا، نہیں میں ایسا ہی کروں، چل پورا نہیں تو کم سے کم یہ گلابی ٹکڑا تو پھٹ جاتے۔ انہیں بڑا حوالے ہو گئے کیا مولانا؟ اچھا تقریر کر رہے تھے نا، یوں کہیں کو کر رہے پوچھ رہا، اپن ہاتھ ہلائے تو یہ گلابی ربن پھٹنے کو تیار نہیں ہے، یہ کپڑا پھٹنے کو تیار نہیں ہے۔ آمنہ کا لال اشارہ کرتا ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ دنیا نے دیکھا یہ کیسے ممکن ہے۔ ابو جہل سے پوچھا عقل میں آئی؟ بولے نہیں آئی۔ ابو لہب سے پوچھا اندر گئی؟ بولے نہیں گئی۔ ابو لہب سے پوچھا اندر گھسی؟ نہیں گھسی۔ بولے جو نہیں گھستی ہے اگر یہ عمل نبی سے ہو اسی عمل کو معجزہ کہا جائے۔ یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ جاہلہ بول رہے ہیں نبی ہماری طرح ہے، ولی بھی ہماری طرح ہے، غریب نواز بھی ایک انسان ہے بھئی۔ ابے حوالے انسان ہے تو لے لینا کٹورے میں۔ اگر تو بول رہا نبی بھی انسان ہم بھی انسان، تو ایک کام کر، جھارکھنڈ کے کسی پہاڑ پہ چل کے تو چاند کو اشارہ کر، 2 ٹکڑے ہو جاؤ، 2 ٹکڑے ہو جاؤ، 2 ٹکڑے ہو جاؤ۔ پورے جھارکھنڈ والے بولیں گے he is mentally retarded۔ پاگل خانے کو بھیجنے کی نوبت آ جائے گی۔ ایک اچھی بات یاد آ رہی، سنا دیتا ہوں۔ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، فرمایا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں کا علم عطا کیا۔ کس کا؟ ذرا زور سے، یعنی کہ پرندے جو آپس میں بات کرتے تھے سلیمان علیہ السلام ان کی بات کو سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، اور سمجھ کے ان کی بات کا آنسر بھی کرتے تھے، جواب عنایت فرماتے تھے۔ اب ذرا غور کیجئے، حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیوں کا علم جانتے تھے، ان کو جواب بھی دیتے تھے، ان سے کلام بھی کرتے تھے۔ ایک مولانا شب معراج کے جلسے میں بیان کرے تو ایک بازو والا جلسے میں بیٹھا ہوا تھا، انہیں سن لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں سے بات کرتے تھے۔ ہاں تو پھر اپن کہیں کو نہیں کر سکتے؟ نبی اور ہم برابر برابر، نبی بھی انسان ہم بھی انسان، نبی بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، نبی بھی شادی کرتے ہیں ہم بھی شادی کرتے ہیں، نبی کو بچے ہمارے کو بچے، نبی کا کاروبار ہمارا کاروبار، نبی بھی اماں ہمارے بھی اماں، نبی کی ابا ہمارے بھی ابا۔ اپن بھی بات کریں گے، قرآن سے دلیل مل گئی، چاہے تو انسان پرندوں سے بات کر سکتا ہے۔ گیا دوسرے دن صبح چوک سے ایک طوطا خریدا، طوطا پنجرے کے ساتھ خرید کے لاکے گھر میں لگا دیا، پیرٹ طوطا گھر میں لگا کے بولا بولو مٹو بیٹے میرا نام عبد الرحمن ہے، بولو مٹو بیٹے میرا نام عبد الرحمن۔ اس کے پیچھے پڑ گیا طوطا پریشان، یہ کہاں سے مل گیا جنگل، صبح سے پیچھے پڑے ہوا ہے۔ بیگم بول رہی ہے رات بھر جگے، صبح صبح اٹھ کے نئے عجیب حرکتاں کر رہی، 10 بجے آ کے بولی چلو ناشتہ نکال دکھا، اے تم چپ بیٹھو جی تھوڑی دیر کے بعد آ جاؤ۔ چلے گئی بیچاری، 12 بجے آئی، پھر بولی جی کھانا کھا لو۔ وہ بیچارے طوطے کے پیچھے کیا پڑے ہوئے، بولے عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن سکھا رہے۔ پھر بات آ کر کے بیگم کو بڑھا دیا، پھر بیچاری چلے گئی، دوپہر کا وقت آ گیا، ظہر آنے کا وقت ہے۔ پھر آئی آگے بولی چلو کھانا کھا لو، صبح سے دوپہر ہو گئی۔ تو بیگم کو بولا بیگم اسٹاپ مت کرو، بولے آخر کر کیا رہے ہو؟
بولے مولانا کل رات میں بیان میں بتا رہے تھے اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیوں کا علم جانتے تھے، ان سے بات کرتے تھے، ان کو کلام کرتے تھے، ان کی باتوں کو سن کے ان کو آنسر دیا کرتے تھے، اور ہماری جماعت کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اور ہم برابر ہیں۔ تو میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی پرندوں سے بات کر سکتے ہیں، ان کی بولی سن سکتے ہیں، ان کو اپنی بولی سکھا سکتے ہیں۔ تو اب بیوی کچھ بھی نہیں پوچھی، پورا قصہ سمجھ گئی، سمجھ کے گھر کے باہر نکلی، بولے بیٹے عبدالجلیل، بیٹے کو پکاری، بیٹا باہر کھیل رہا تھا بھاگتے ہوئے، بولے امی جی جلدی جا، مینٹل ہاسپٹل کا آٹو لے کے آ۔ پریشان ہو، بولے امی کیا ہوا؟ بولے کچھ نہیں بیٹا، کل رات میں جگے اور صبح اٹھے، اب سے ابو جو ہے بھائی کے حرکتاں کر رہے، دیوانے حرکتاں کر رہے ہیں، طوطے کو لا لیے، بولے عبدالرحمن جس کے پیچھے پڑے ہوئے، جا بیٹا آٹو لے آ۔ تو پتا کیا چلا، جو اپنے کو نبیوں کی طرح سمجھتا ہے وہ پاگل ہوتا ہے، پاگل۔ جو اپنے کو ولیوں کی طرح سمجھتا ہے وہ پاگل ہوتا ہے۔ ارے دیوانے، بندہ تو تو بھی ہے، بندے تو ہم بھی ہیں، بندے تو آمنہ کا لال بھی ہے، مگر سن، تو بندہ ہے تو عام درجے کا ہے، اور میرا مصطفیٰ نبیوں کا سردار بن کر آ رہا ہے، رسولوں کا امام بن کر آ رہا ہے، مالک جنت بن کر آ رہا ہے، مختار کائنات بن کر آ رہا ہے، صاحب معجزات بن کر آ رہا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو ڈوبا سورج مولا اس کے لیے پلٹا دیتا ہے۔ بندے تو سب ہیں، لیکن اس بندے کی بات نرالی۔ میرے آقا کریم زمین پر بیٹھے ہوئے جنت کی طرف دیکھتے ہیں، ایک ٹہنی حضور کو بڑی پسند آتی ہے، ایسے ہاتھ بڑھا کے زمین پہ بیٹھ کے جنت کی طرف ہاتھ بڑھا کے جنت کے باغ کی جھاڑ کی ٹہنی توڑ لیتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایسی شان کا مالک بنایا۔ تو اب ہوا کیا، حضرت سلیمان نے کہا لے آؤ، تو حضرت آصف بن برقیہ گئے، اور پلک چھپکنے کی دیر میں، پلک چھپکنے کی دیر میں وہ تخت لیا کے سامنے رکھے۔ حضرت سلیمان نے جیسے ہی وہ تخت دیکھا، کہا قال هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اے اللہ، تو کیسے کیسے بندوں کو دنیا میں پیدا کیا، کس شان والے عظمت والے بندے پیدا کیا مولا، یہ کیسے اعلیٰ وارفع اونچے عزت والے رتبے والے بندے ہیں کہ پروردگار جب ان سے تو کام لینا چاہتا ہے تو اے اللہ ان کو تو کرامتیں دیتا ہے۔ یہ پلک جھپکنے کی دیر میں یہ ہزاروں میل کا صفحہ، سینکڑوں میل کا صفحہ طے کر بھی دیتے ہیں، وزن تخت کو اٹھا بھی لیتے ہیں اور لے آ کر یہاں رکھ بھی دیتے ہیں۔ اے پروردگار تو کیسی قدرت والا ہے، کیسے کیسے اپنے بندوں کو عطا و نوازی سے مالا مال کرتا ہے۔ اسی لیے دوستو، یہ کرامت پر، ولی کے پاور پر، ولی کے اختیار پر، ولی کے سفر کرنے پر قرآن گواہی دے رہا ہے۔ اللہ ولی کو شان کا مالک بناتا ہے کہ وہ الگ چھپکنے کی دیر میں 900 میل کی دور جا بھی سکتا ہے، وزن تخت اٹھا کر لے آ کر دربار میں رکھ بھی سکتا ہے۔ اسی لیے اہل سنت نے قرآن کی اسی آیت سے یہ دلیل بنائی ہے کہ جب بھی کسی غلام پر مصیبت آتی ہے تو وہ غلام جھارکھنڈ میں بیٹھ کر بغداد والے غوث اعظم کو آواز دیتا ہے، جھارکھنڈ میں بیٹھ کر نجف والے آقا کو آواز دیتا ہے، جھارکھنڈ میں بیٹھ کر مدینے والے سلطان کو آواز دیتا ہے، اغثنی یا رسول اللہ، المدد یا علی، المدد یا غوث۔ کیوں آواز دیتا ہے؟ قرآن ولی کا پاور بتا رہا ہے۔ پلک چھپکنے کی دیر میں اللہ کا ولی دنیا کے اس کونے سے اس کونے کو پہنچنے کی قوت رکھتا ہے۔ اس کے رب نے اس کو یہ قوت عطا فرمائی، اس کے رب نے اس کو یہ اختیار عطا فرمایا۔ خدا کی قسم، اللہ کا ولی مدد کرتا۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو،
اللہ ولیوں کو ایسی قوت عطا فرماتا ہے، ایسا پاور عطا فرماتا ہے، ایسی روحانیت عطا فرماتا ہے کہ ان کی زبان ادھر ہل جاتی ہے، اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ خالی ادھر زبان ہل جائے ادھر اللہ قبول کر لیتا ہے۔ ولیوں کی بات کو اللہ کبھی رد ہونے نہیں دیتا۔